أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں يسألونك عن الخمر والميسر لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر اس کے اندر بہت بڑا گناہ ہے ومنافع للناس ہاں کچھ فائدے بھی لوگوں کے لیے ہیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا لیکن ان دونوں کا گناہ بہت بڑا ہے ان دونوں کے فائدے سے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنی مقدار میں خرچ کریں قل آپ فرما دیجیے العفو ضرورت سے زائد خرچ کرو كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ اسی طرح اللہ تمہیں واضح نشانیاں بیان فرما رہے ہیں لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تاکہ آپ لوگ خرچ کرنے میں دنیا اور آخرت کے حوالے سے فکر کیا کریں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى لوگ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں قل آپ فرما دیجیے اصلاح لهم خیر یتیموں کی خیر خواہی بہت بڑی بات ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ اگر ان کا مال اپنے مال کے ساتھ ملا کے رکھتے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں ان کو اپنا بھائی سمجھنا وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی یتیموں کے مال کے حوالے سے مصلح کو بھی جانتے ہیں اور مفسد کو بھی جانتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ اگر اللہ چاہتے تمہیں شدید مشقت میں رکھتے ان اللہ عزیز حکیم اللہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں شراب اور جوئے کا تذکرہ فرماتے ہیں یہ دونوں کا نقصان کیا ہے کچھ ہماری نگاہ میں ان کے ظاہری فوائد ہیں کیونکہ بعض اوقات 5 منٹ میں 5 لاکھ آپ کے ہاتھ آ جائیں گے جوا ہے لیکن فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں ہمارے ایک ساتھی ہیں ان کے والد صاحب کو یہی عادت تھی تو ان کے ہاں مہمان ہوا تو باپ بیٹا بہت وہ کھلا گپ شپ کر رہے تھے تو بیٹے نے ان سے باپ سے کہا کہ اس میں کوئی مزہ ہوتا تھا جب آپ جوا کھیلتے تھے کوئی مزہ ہوتا تھا آپ سچ سچ بولے اس میں کوئی مزہ تھا کہنے لگا کہ قرآن نے جو فرمایا ہے نا کہ فائدہ کم نقصان زیادہ کہتا ہے ایک دن مزہ 29 دن پریشانی ہوتی تھی ایک دن مزہ 29 دن مجھے پریشانی رہتی تھی اور پھر اس نے کہا کہ اس کی بات اور معاشرے میں بھی تجربے سے ثابت ہے کہ 2 جرائم میری نگاہ میں ایسے ہیں کہ ان میں جب ایک دفعہ آدمی داخل ہو جائے تو ان سے کوئی نکل کر نہیں سکتا اور وہ شراب و نوشی اور جوا ہے اس میں جو داخل ہوا اس کا نکلنا بڑا دشوار ہے اور کبھی مہینوں کا اجتناب کیا ہوا وہی دوست نظر آئے تو پھر بیٹھ گیا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے اور ان دونوں سے نجات کے لیے انہوں نے مجھے کہا کوئی راستہ بتاؤ کہنے لگا پیسے اب میرے پاس ہے نہیں مجھے پینشن ہوئی پی ای ٹی ٹیچر تھا تو کہنے لگے کہ پیسے تو سارے میں نے اڑا دیے اب کوئی طریقہ یہ بتاؤ کہ جب جوئے والوں کو دیکھتا ہوں تو دل کرتا ہے کہ پھر ایک دفعہ ہو شاید کچھ مل جائے کوئی طریقہ بتاؤ
تو تقریباً 1 سال پہلے مجھے کہا تھا، میں نے کہا کہ یہ دونوں مجھے فتنے نظر آتے ہیں، اور حضور نے فرمایا فتنوں سے علاج وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ تو اس نے، میں نے کہا میں آپ کو قرآن شریف بھیج دوں گا، میں نے 2 قرآن شریف ان کو بھیجے، تو اس نے تلاوت شروع۔ اب وہ تقریباً 35 دن ہو رہے ہیں، پھر انہوں نے بلایا تو میں گیا، رشتہ دار ہیں، تو مجھے کہنے لگے قرآن نے مجھے روک لیا ہے، اب دل نہیں کرتا، کہتے ہیں روز کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرتا ہوں، 1 پاؤ سے کم میں نہیں کرتا۔ قرآن میں نے یہ اثر پایا کہ دونوں چیزوں سے میں رک گیا ہوں۔ قرآن کے اندر ایک بہت بڑی تاثیر ہے، لیکن اس کی تلاوت ہو تو اس میں نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں میں کوئی بری عادات ہوں تو ایک ساتھ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں شراب کے متعلق یہ حکم نازل ہوا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، آپ لوگ جب شراب پی لیں تو پھر نماز کے قریب مت آؤ، یعنی نماز کے قریبی اوقات میں شراب مت پینا، پہلے یہ حکم ہوا۔ اس کے متعلق بھی یہ روایت ہے کہ ایک جگہ دعوت تھی تو شراب کی ممانعت تو تھی نہیں، تو کھانا کھا کے شراب پی لی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے ہو گئے، تو وہ نشے کی وجہ سے اس کو مغالطہ ہو گیا، تو یہ حکم حضور پہ نازل ہوا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت آؤ، یعنی نماز کے قریبی اوقات میں شراب نہ پینا، تو یہ حکم نازل ہوا۔ ایسے اجازت ہوتی تھی لیکن نماز کے قریبی اوقات میں اجازت نہیں تھی، جیسے آج کل نماز کے قریبی اوقات میں یہ پیاز اور ان چیزوں کی کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے یہ حکم نازل فرمایا کہ نماز کے قریبی اوقات میں، اس کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ باقی اوقات میں ہے اور اس میں نہیں ہے، کیا کریں ہم؟ تو ان کو بتا دو کہ اس میں فوائد کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں۔ دوسرا حکم کیا ہوا فوائد اور نقصانات کا ذکر ہوا، کیونکہ انسان کی نگاہ فائدے اور نقصان پہ ہونی چاہیے، اور پھر کچھ عرصے تک یہی سلسلہ رہا۔ پھر حکم یہ نازل ہوا کہ بس اب شراب کیا ہے، حرام ہے شراب پینا، اب حرام ہے، کسی نے پی لی تو اس نے حرام کا ارتکاب کیا، تو پھر سب کے سب ہو گئے۔ اس میں مہینے گزرے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کی طبیعت کو شریعت جانتی ہے، ایک ساتھ حکم نہیں ہوا چھوڑ دو۔ اس لیے اگر جوان منشیات کا شکار ہو، ایک ساتھ پابندی نہ لگاؤ، ورنہ آپ کی پٹائی کا خطرہ ہے، خطرہ، یا اپنی پٹائی کرے گا یا آپ کی پٹائی کرے گا۔ شریعت کے جو احکام ہیں اس میں بہت ایک ترتیب ہے، انسانی مزاج کا خیال ہے، اور ساتھ یہ کہ لوگ خرچ کے متعلق پوچھتے تھے صحابہ کرام کے، خرچ کا حکم تو ہوا لیکن کتنی مقدار ہم خرچ کریں، کوئی شرع ہے؟ تو ارشاد فرمائے کہ ایک تو زکوٰۃ ہے، وہ تو الگ ہے، اس کے علاوہ قل العفو، ضرورت سے زائد ہو اس میں سے خرچ کرو، مقدار نہیں بتائی، حدیث میں بھی نہیں ہے، زکوٰۃ کی مقدار ہے، اور یہ نفلی صدقات اس کی مقدار نہیں ہے، قل العفو، بس ضرورت سے زائد ہو اسی میں آپ کی ایمان پہ انحصار ہے، جتنا زیادہ خرچ کرو گے اللہ اتنا زیادہ مال دیں گے، برکت آئے گی۔ البتہ اس نیت سے خرچ نہ کرنا کہ میرا مال بڑھ جائے، یہ بھی ذہن میں رکھنا، اس نیت سے خرچ نہ کرنا کہ دنیا میں میرا مال بڑھ جائے، مال بڑھے گا اس میں کوئی شک ہے نہیں، لیکن نیت کیا ہو؟ اللہ کی رضا ہو، نیت اللہ کی رضا ہو۔ اور ساتھ یتیموں کے مال کے متعلق کیونکہ حکم نازل ہوا
کہ یتیم کے مال کے قریب مت آؤ، تو صحابہ کرام بہت ڈر گئے کہ یتیموں کا مال، اس میں پھر یہ ہوا کہ یتیموں کے لیے گھروں میں علیحدہ پکایا جاتا تھا، غربت کا زمانہ تھا، تو وہ سالن خراب ہو جاتا تھا اور نقصانات، کیونکہ اس کو کوئی کھا نہیں سکتا تھا، قریب مت آتا تھا۔ تو صحابہ کرام پہ یہ انداز ذرا شاق ہوا، حضور کی مبارک ذات نے محسوس کیا، تو پھر حکم نازل ہوا کہ نہیں، جو مصلح ہو، یتیم کا خیر خواہ ہو، وہ یتیم کے مال کو استعمال کر سکتا ہے، تجارت کرے بقدر ضرورت، جو آپ صبح شام محنت کرتے ہیں اپنا لیا کرو، باقی یتیموں کے لیے جمع کیا کرو۔ آپ مصلح ہوں گے، اللہ مفسد کو بھی جانتے ہیں کہ یہ فساد کرنے والا ہے، یتیم کے مال سے اپنے آپ کو مالدار بنانے والا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو مصلح ہو، یتیم کے لیے خیر خواہ ہو، بقدر ضرورت ان سے لے لینا، یتیموں کا سالن تھا گھر میں وہ کھا لینا، دوسرے وقت ان کو دے دینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اختلاط ان کے مال میں کرو گے تو پھر وہ تمہارے بھائی ہیں، اس کو بھائی سمجھنا، جیسے بھائی ہر جز میں شریک ہوتا ہے، اسی طرح ان کو بھی شریک سمجھو گے تو پھر فائدہ ہوگا، ورنہ اللہ چاہتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ تمہیں شدید مشقت میں رکھتے ہیں کہ بس یتیم کے مال کے قریب نہ ہو، حکم نازل ہوا تھا وہ برقرار رہتا، لیکن نہیں، گنجائش ہو گئی کہ ان کے مال میں استعمال کے لیے ہاتھ ڈال سکتے ہو، لیکن ان کی خیر خواہ ہو کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرماتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا جرم ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن یاد رکھنا کہ ان دونوں کا جرم، گناہ ان میں بہت زیادہ ہے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ لوگ پوچھتے ہیں کتنی مقدار میں خرچ کریں، قل آپ فرما دیجیے العفو، ضرورت سے زائد خرچ کر سکتے ہو، ضرورت کا مال خرچ کرنا ممنوع ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ واضح نشانیاں بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ لوگ فکر کرنے میں لگ جائیں، پھر دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت کے خرچ کے حوالے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، لوگ آپ سے یتیموں کا پوچھتے ہیں، قل آپ فرما دیجیے اصلاح لہم خیر، یتیموں کی خیر خواہی بہت بڑا ثواب ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مختلط کرو گے تو ان کو اپنا بھائی سمجھنا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اللہ جانتے ہیں کہ کون خیر خواہ ہے اور کون بدخواہ ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ چاہتے تو تمہیں مشقت میں رکھتے۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، کیونکہ اللہ واقعی غالب اور حکمت والے ہیں۔ یا اللہ قبول فرما، فضل فرما، رحم فرما، آج عبادت والی زندگی نصیب فرما، برکت نصیب فرما، پریشانیاں دور فرما۔ کچھ ساتھیوں نے تکبیر اولیٰ کی ترتیب شروع کی ہے، تو تقریباً آج سے عید تک 40 دن بنتے ہیں، کچھ 42 شاید بن جائیں۔ یہ سال کا ایک بہترین وقت ہے، اگر کوئی تکبیر اولیٰ کا اہتمام کرنا چاہے، سب سے نیک ایام ہے اور فراغت بھی ہے، تو 40 دن کوشش کرو کہ تکبیر اولیٰ پوری کریں۔ اس میں دو چیزیں، دوزخ سے بری تو آخرت بن گئی، نفاق سے بری تو دنیا بن گئی، اس کی ترغیب چلائیں۔ جہاں بھی ساتھی سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ کل سے وہ تکبیر اولیٰ کا اہتمام شروع کریں، اپنی گھڑی 5 منٹ آگے رکھیں، کم سے کم ایک دفعہ تو اپنے نبی کا دیا ہوا تحفہ حاصل کریں، عید کو پھر دگنی خوشی ہوگی۔ یہ دن گزر جائیں گے، 40 سال ہمارے گزر گئے، 40 دن کیا ہے، تو تکبیر اولیٰ شروع کرو، اپنے بچوں پہ نگاہ رکھو، جوانوں کو اس میں لاؤ، ان کو تھوڑا کھلایا پلایا کرو، پھر کام بن جائے گا۔ اللہ آخری خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب